آج سے ابھی کوئی 2 ڈھائی 3 گھنٹے پہلے تک مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج بھی بات ہونی چاہیے مبینہ آڈیو لیکس پر، اور اس کے مزید گوشوں کو اس پر بات چیت ہو اور اس کو نکل کے اس میں سے کیا چیز سامنے آ رہی ہے اس کو تھوڑا اور انالائز کیا جائے۔ لیکن اب سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے، مریم نواز شریف صاحبہ اور وفاقی وزراء اس میں سارے موجود تھے، زبردست پریس کانفرنس انہوں نے کی، اور وہ پریس کانفرنس اس میں انہوں نے ویسے تو بظاہر کہا کہ وہ عمران خان کا نام لینا پسند نہیں کرتی، لیکن اس میں انہوں نے عمران خان پر کئی سنگین الزامات لگائے ہیں، اور نہ صرف الزامات لگائے ہیں، اپنی حکومت پر انہوں نے شکوہ کیا کہ ان کی حکومت جو ہے وہ مجرموں تک پہنچ نہیں پا رہی، غداروں تک نہیں پہنچ پا رہی، وہ آرٹیکل 6 بھی لگانے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ آج جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں سازش اور ٹیمپرنگ کرتے رہے عمران خان، اور حساس دستاویزات کو جعل سازی کر کے انہوں نے بدلا، جیسے ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا مارا گیا تھا، انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے کہا کہ ان کے گھر پہ بھی چھاپا ماریں، بنی گالہ پہ چھاپا ماریں، اور وہاں سے بھی آپ کو کچھ کاغذات ملیں گے، اور اسی طرح کی کارروائی ہونی چاہیے جیسے ٹرمپ کے ہاں ہوئی تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی حکومت سے شکوہ ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ غداروں تک ان کو پہنچنا چاہیے تھا لیکن نہیں پہنچ رہے۔ بہت کچھ انہوں نے کہا، فتنہ انتشار پھیلانے والا آزاد گھوم رہا ہے، فورن فنڈنگ لینے والا آزاد گھوم رہا ہے، ہر وہ بات جو وہ آج کر سکتی تھی خاصے غصے میں نظر آ رہی تھی۔ کیا کچھ انہوں نے کہا میں آپ کو سناتا بھی ہوں۔ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ عمران خان کبھی سچ بول سکتا ہے۔ سازش تو ہوئی، اور اس سازش کا ماسٹر مائنڈ فورن فنڈڈ فتنہ عمران خان ہے۔ یہ صرف ایک کانسپریسی تھیوری نہیں تھی کہ وزارت عظمیٰ سے نکال رہے ہیں یا میرا ووٹ آف نان کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہونے جا رہا ہے۔ یہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے، یہ اس سے زیادہ سیریس بات ہوئی ہے کہ آپ کہتے ہیں ایک سائفر آیا ہے تو وہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ چپکے سے وہ جو سائفر ہے اس کو عوام کو کیا پتا۔ اسد عمر نے اتنا کریڈٹ میں اسد عمر صاحب کو دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ سر یہ کوئی لیٹر تو نہیں ہے، یہ تو ٹرانسکرپٹ ہے۔ ٹرانسکرپٹ کا لوگوں کو کیا پتا، سازش بناؤ نا۔ جیسے بیگم صاحبہ نے فرمایا تھا کہ ارسلان بیٹا جو کوئی ہم پہ تنقید کرے، چاہے وہ توشہ خانہ ہو، فورن فنڈنگ ہو، کچھ بھی ہو، کہو جی یہ تو غداری کے ساتھ لنک کر دو۔ آپ نے پاکستان کے اتنے سینسٹیو ڈاکیومنٹ کے ساتھ آپ نے ٹیمپرنگ کی، آپ نے جعل سازی کی، آپ نے اس کو بدلا۔ سازش تھی ہی نہیں، اس جھوٹی سازش کے ڈرامے کی آڑ میں آپ نے پاکستان کے سفارتی تعلقات کو، پاکستان کے فارن ریلیشنز کو آپ نے کھیل تماشا بنا دیا۔ اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس معاملے پر جب گفتگو کی اس پریس کانفرنس میں، انہوں نے کہا اگر منطقی انجام تک نہیں پہنچائیں گے تو ہم مجرم ہوں گے، اور ان کا اشارہ بھی یہی تھا کہ غداری کا اس پر کیس ہونا چاہیے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں، ان کی گفتگو امپورٹنٹ اس لیے کہ وہ ایک آفیشیل پوزیشن رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف کارروائی پر مریم نواز کا گلہ بالکل جائز ہے، درست ہے، یہ اتحادیوں کی حکومت ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ 25 مئی کے واقعات کے بعد کابینہ کو درخواست کی تھی کہ اس کے خلاف یعنی عمران خان کے خلاف میوٹنی اور اسے گرفتار کیا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت کابینہ نے فیصلہ کرنے کی بجائے معاملہ سب کمیٹی کو بھیج دیا تھا۔ کل کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اب اس معاملے کو اٹھایا جائے گا، پارلیمنٹ اس کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا فیصلہ کرے گی۔ رانا ثناء اللہ کے الفاظ۔ 25 مئی کے واقعات کے بعد میرا یہ بڑا فارم جو ہے وہ انالیسس تھا اور ریکویسٹ تھی کیبنٹ سے کہ کیبنٹ جو ہے وہ اس بارے میں فیصلہ کرے اور اس کے خلاف میوٹنی جو ہے وہ بیجنگ وار اگینسٹ دی گورنمنٹ اور پاکستان کے کیپٹل پر مسلح جتھے سے حملہ آور ہونے کا جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے، اسے گرفتار کیا جائے، اسے پروسیکیوٹ کیا جائے۔ اور یہ اتنا بزدل ہے کہ یہ اسی دن جو ہے وہ 25 مئی کو یہ بھاگ گیا تھا پشاور، اور اس وقت تک وہاں سے نہیں آیا جب تک کہ اس نے جو ہے وہ بیل بفور اریسٹ لے لی۔ کل کیبنٹ نے اس بارے میں بڑا فارم فیصلہ کیا ہے اور اس معاملے کو پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ بحث کے بعد پارلیمنٹ جو ہے اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کرے گی، اور اس فیصلے کے بعد یہ آدمی جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اب میں آپ کو یہاں پر آج واضح بتاؤں اس بات کو جو میں سمجھتا ہوں
کہ اگر کبھی اس پریس کانفرنس سے پہلے کی جو گفتگو ہے وہ بھی لیک ہو گئی، اگر جس طرح سے چیزیں لیک ہوتی ہیں تو شاید آپ کو یہ پتہ چلے کہ سامنے تو کچھ اور کہا جا رہا ہے، معاملہ پیچھے کچھ اور ہے۔ عمران خان کے خلاف اگر اتنی شد و مت سے بات کی گئی ہے آرٹیکل 6 کی کارروائی کی، تو ہم دیکھیں گے کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی حکومت کیسے کرتی ہے۔ اسے کرنی چاہیے، اگر یہ سمجھتی ہے تو اسے کرنی چاہیے، اور عمران خان کے لیے فائدے کی بات ہے، اس حکومت کے لیے، اس قوم کے لیے فائدے کی بات ہے کہ سائفر کا معاملہ پھر اس میں اٹھے گا، اور سائفر کا جو معاملہ ہے اس پر تحریک انصاف کا بھی یہ موقف ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے صرف یہ کہ مشکل نہیں ہے، ان کا توشہ خانہ کیس ہے، ان کے جو ہے وہ ابھی نااہلی والا معاملہ ہے، آج انہوں نے اس پر جواب جمع کرا دیا، لیکن ماہرین کے مطابق جواب جس طرح کا ہونا چاہیے تھا اس طرح کا نہیں ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ عدالت اس کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ عمران خان صاحب فائنل کال دینے کی اب بات کر رہے ہیں، کافی دن سے کال دینے کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے پھر کال دی ہے، اور یہی ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکو جو چوری کر کے اس ملک کا پیسہ باہر لے گئے تھے، ان کو NRO دیا گیا، ان کو ڈیل کر کے ان کے کیسز ختم کیے گئے۔ کیا اگر ڈاکو ایک گھر کو لوٹ رہے ہوں تو کیا چوکیدار کہہ سکتا ہے کہ میں نیوٹرل ہوں؟ پاکستان لوٹا جا رہا ہے اس وقت، اور جناب وہاں سے کہتے ہیں جی ہم تو نیوٹرل ہیں۔ جب بھی وہ کوئی کہے کہ میں غیر سیاسی ہوں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں ساری قوم کو تیار کر رہا ہوں، کال دے رہا ہوں اس امپورٹڈ کرپٹ حکومت کے خلاف کہ میں کسی صورت یہ جو میری قوم پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ان چوروں کا، میں یہ کبھی نہیں ایکسیپٹ کروں گا۔ کال کی سارے میرے انتظار کرنا، اور جب میں کال دوں گا انشاءاللہ اس کے بعد کوئی واپسی نہیں ہوگی۔ اب اس میں بہت سی باتیں پوسٹرنگ ہیں، حکومت کی طرف سے بھی، اپوزیشن کی طرف سے بھی، اور بہت سی چیزیں ہیں جو حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو حقیقت کیا ہے اور پوسٹرنگ کیا ہو رہی ہے، اس پر آج بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ علی گوہر بلوچ صاحب موجود ہیں، رہنما مسلم لیگ نون، عالیہ حمزہ ملک صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، رہنما تحریک انصاف، اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب امتیاز گل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو عالیہ صاحبہ، سب سے پہلے آپ فرمائیں کہ اتنا سب کچھ سامنے آ گیا، ہم تو سمجھے تھے آج بھی ہم آڈیو لیکس پر بات کریں گے، لیکن آڈیو لیک سے بات آگے جا چکی ہے۔ اب حکومت یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ وہ آرٹیکل 6 کی کارروائی عمران خان کے خلاف شروع کرے، مگر آپ لوگوں کی طرف سے جو احتجاج ہونا تھا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، لیکن آپ لوگ جو ہیں اس کی کال نہیں دے پا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو مسعود صاحب۔ مسعود صاحب، صرف میں اتنا کہوں گی کہ جن کی پریس کانفرنس آپ نے مجھے بتائی ہے نا، بیسیکلی ان کی پریس کانفرنس کیا، ان کی ٹویٹس کیا، ان کے بیانات میں سے سچ ڈھونڈنا بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ ان کی شروع ہوتی ہیں باتیں بسم اللہ الحمدللہ سے لے کر، اور شروع کرتی ہیں میری لندن کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے، کیلبری فونٹ کرتے ہوئے، قطری خط کرتے ہوئے، جعلی ڈیڈ کرتے ہوئے، آج جتنی باتیں کی ہیں جھوٹ سے شروع کی ہیں، جھوٹ پہ ختم کی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان کی آرٹیکل 6 کی واردات پہ انہی کی ابھی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے کیا کہا ہے، جس پر انہوں نے آرٹیکل 6 لگایا تھا نا، اس کو تو یہ بی بی جو ہے ٹویٹ کرا کے ابا جی سے ویلکم کر رہی تھی، اور چاچا جی کو یہ بیٹھ کر یہ سمجھا رہی تھی کہ چچا جان اللہ کی رضا کی خاطر ہم یہ کر دیتے ہیں۔ تو اسلامک ٹچ اس آڈیو میں آپ کو بھی نظر آ گیا کہ کس طرح سے ان کو پتا تھا کہ مشرف کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر ٹویٹ بھی کرا دی۔ تو آرٹیکل 6 تو انہوں نے ان پہ لگانا تھا، اب آرٹیکل 6 جس عمران خان پہ لگانا ہے، ذرا میں اس کی حقیقت بھی بتا دوں۔ کس پہ یہ لگائیں گے آرٹیکل 6؟ یہ بی بی تو یہ کہتی تھیں عمران خان نے تو جعلی خط لہرایا ہے، عمران خان کے ہاتھ میں تو خالی کاغذ تھا۔ ان کے جو چاچا جی تھے جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے تو انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر سائفر آیا ہوا، اگر ٹرانسکرپٹ ہوئی، اگر کوئی کیبل آئی ہوئی، اگر کوئی خط آیا ہوا تو میں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس واپس لے لوں گا۔ آج یہ چیخ چیخ کر ہمیں یہ یقین دلانے کی کوشش کریں، یہ ان کے میڈیا کے جو واٹس ایپ گروپس والے ہیں اور باقی، کہ ہم سائفر ایک حقیقت ہے۔ اب وہ جو سائفر جو کبھی تھا ہی نہیں، اب وہ سائفر چوری ہو گئے۔ تو ابھی کچھ سٹیٹمنٹس ہیں جو ہم نے نکالی تھیں، مجھے یہ بتا دیں جو سائفر چوری ہو گیا تھا وہ سائفر تو وہ تھا جو ڈیپٹی چیئرمین صاحب نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھیجا تھا، وہی سائفر تھا کاپی چوری ہو گئی، کاپی اصلی موجود ہے وزارت خارجہ میں، ایک سیکنڈ میں اسی کے اوپر آ رہی ہوں، 6 کاپیز ہوتی ہیں اس کی۔ جی میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں،
آگ نہیں لگی ہے. کاپی جو ہے نا وہ وہیں پر موجود ہے جس کے بارے میں احسن اقبال صاحب سٹیٹمنٹ دے رہے تھے, جنہوں نے ان کی بھی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے, ہینا ربانی کھر کی سٹیٹمنٹ بھی آن ریکارڈ ہے, 22 اپریل کے ان کے منٹس آف میٹنگ بھی آن ریکارڈ ہے. تو مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جنہوں نے یہ سارے کام کیے تھے تو تب وہ سائفر کی کون سی کاپی دیکھ کر کیے تھے؟ تب احسن اقبال کی کیا سٹیٹمنٹ تھی؟ میں نے تو سائفر دیکھا ہے اور اس سائفر میں مجھے سازش نظر نہیں آئی. یہ باتیں میں علی گوہر بلوچ صاحب سے پوچھوں گا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آڈیوز لیک ہوئی ہے اور کل کی جو آڈیو لیک ہوئی خاص طور پہ, اس کے بعد کیا آپ لوگوں کی وہ پبلک سپورٹ میں کمی ہو گئی ہے؟ میرا سوال ایڈ کر لیں. جی جی, کیا آپ لوگ صرف ایک سوال ایڈ کر لیں, ان سے صرف اتنا پوچھ لیں, نہیں ان سے صرف اتنا ضرور پوچھ لیجئے گا, کیا 175 دنوں کے بعد انہیں یہ پتا چل گیا ہے, انہیں پانی کی 2000 بوتلوں کا تو فوراً پتا چل گیا تھا, لیکن آج یہ جو 6 مہینے بعد انہیں سائفر کی کاپی کا نہیں پتا چلا, تو میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ آپ نے فاطمہ جناح کے اوپر آپ کے بڑوں نے پانی کے بل نہ پیدا ہونے پر ان کو, پانی کے بل نہ ادا ہونے پر ان کو جیل بھیجنے کی بات کی تھی. آج وہی بات آپ عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. چل میں وہ پوچھ لیتا ہوں نا ان سے, فرق صاف ظاہر ہو گیا کہ ملک بنانے والے وہ تھے اور ملک بچانے والا عمران خان. اللہ خیر کرے. یہ بتائیں کہ یہ آپ لوگ کیوں ہچکچا رہے ہیں فائنل کال دینے سے؟ ابھی بھی اسد قیصر صاحب نے کہا کہ 8 دن میں کال دیں گے, 8 دن میں کال دیں گے. کب آپ احتجاج کریں گے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. نہیں, میں تو آپ کو یہ بتا دوں, ہمیں تو احتجاج کی کال دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ماشاءاللہ سے ان کو ہی اپنی حکومت لے جانے کی بڑی جلدی ہے. ہم تو پھر بھی تھوڑا سا موقع دینا چاہتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے, پورا پاکستان اس وقت سڑکوں کے اوپر نکلا ہوا ہے. لوگ صرف ٹی وی کے اوپر ایک خبر چلی, نہ پی ٹی آئی نے کوئی کال دی, نہ احتجاج کے بارے میں کہا. ایک خبر چلی عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں اور اسلام آباد پولیس نکل گئی ہے بنی گالہ کی طرف. تو جتنے لوگ پنڈی اسلام آباد میں تھے وہ بنی گالہ کے باہر پہنچ کے, لاہور کی سڑکوں میں لوگ یہاں پر لبرٹی چوک پہنچ کے, جو جہاں احتجاج کرنا چاہتا تھا. اب تو ہم سن رہے ہیں جس طرح سے ٹائم زون سٹارٹ ہو رہے ہیں, تو باہر کے ملکوں میں بھی پوری دنیا میں عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج شروع ہو گئے. ہمیں کوئی کال دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کال دینے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ آپ کے سامنے جو ہے اسحاق ڈار صاحب واپس تشریف لے آئے. عمران خان صاحب کہہ رہے تھے ان کا راستہ روکیں گے, مریم صاحبہ کے کیسز ختم ہو گئے, ان کی نااہلی ختم ہو گئی, آپ کا سارا بیانیہ دھڑم سے گر چکا, آپ کی حکومت کا دھڑم تختہ ہو چکا, اب سارے کیسز آپ کے خلاف بن رہے ہیں, آرٹیکل 6 کی کارروائی کر رہی حکومت آپ کے خلاف جا رہی ہے. آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کو احتجاج نہیں دینا. ویری ریسپیکٹفلی ہمارا بیانیہ سٹرینتھن ہوا, ہمارا بیانیہ اس طرح سے سٹرینتھن ہوا کہ عمران خان کہتا تھا میری جان بھی چلی جائے تو میں ان کو این آر او نہیں دوں گا, میری حکومت بھی چلی جائے تو میں ان کو این آر او نہیں دوں گا. ذرا سیکوینس دیکھیے گا, ہوا کیا؟ بات شروع ہوئی عمران خان کی حکومت گرانے سے لے کر, نیب کیسز کے اندر نیب لا میں امینڈمنٹ کرنے سے لے کر, نیب چیئرمین کو چینج کرنے سے لے کر, اور اس کے بعد آپ نے یہ این آر او کا جو سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب 5 سال کی خود ساختہ جلا وطنی کے بعد یہاں پر اپنے کیسز معاف کرانے کے لیے بالکل علی صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا, آگے بڑھنے دیں, میں واپس آتا ہوں. اچھا خاصا ٹائم ہو گیا, انہیں نیب امینڈمنٹ سے یہاں پر سرخرو ہو گئی باعزت, یعنی قانون میں ترمیم کر کے آپ باعزت سرخرو ہو جائیں. بالکل میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا.